تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، شوہر اس کا فوت ہو گیا، تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ البتہ یہ کہ اس کے جو برعکس ہے کہ جو شوہر ہے اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو شوہر ہے اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کچھ دوستوں نے میت کے بارے میں جو سوالات کی ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کے جوابات عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ دور چل رہا ہے اس میں ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی فقیہ بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ ہی عالم دین بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن و احادیث کے حوالے سے جو چند ایک جوابات بنتے ہیں میت کے حوالے سے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب روح نکلے تو کیا کریں؟ جب انسان کی روح نکلتی ہے، نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو کیا کام کرنے چاہیے؟ جب انسان کی کسی بندے کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ، اس کی آنکھیں وغیرہ، اس کا منہ وغیرہ بند کر دیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی روح اس حالت میں نکلتی ہے کہ ان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، ان کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے سارے معاملات۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر وہ لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کتنی سختی آئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات۔ تو جب بھی کسی انسان کی روح نکلے اور آپ کو معلوم ہو کسی بھی شخص کو کہ بھی اس بندے کی روح نکل چکی ہے، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کے میت کے ہاتھ پاؤں وغیرہ، اس کی آنکھیں وغیرہ، اس کا منہ وغیرہ، یہ سارا بند کر دے۔ اور اگر کوشش کریں تو ایک پٹی اس کی یہاں ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کے اس کے سر کے اوپر باندھ دے، تاکہ وہ سارا میت معاملہ ٹھیک ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حالت نزع میں عورت زوجہ رہے گی؟ یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عورت کے اوپر حالت نزع واقع ہوتی ہے تو عورت جو ہے وہ انسان کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عورت آخری سانس تک اپنے شوہر کی جو ہے وہ زوجہ رہتی ہے، بیوی ہمیشہ بیوی رہتی ہے۔ تو عورت کی جب تک روح نہ پرواز ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے شوہر کی بیوی ہی رہتی ہے، اس کے اوپر زوجہ کا حکم ہی لاگو ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ کفر نکلا تو پھر کیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب حالت نزع واقع ہوتی ہے تو وہ بڑی ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے اور انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، اور تو اس وجہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے اس حالت میں کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی مردے سے، کسی انسان سے حالت نزع میں کوئی کلمہ کفر نکل جائے تو اس کے ساتھ بھی مسلمانوں والے معاملات ہی کریں گے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب حالت نزع میں ہوتا ہے اس سے اس کی جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ پھر بچوں جیسے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات۔ تو اگر کسی انسان سے حالت نزع میں کوئی کلمہ کفر نکلا تو اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ، یہ سارے معاملات پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک سوال یہ ہے کہ میت کے حوالے سے جو قرض ہوتا ہے میت کے اوپر، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں قرض کے حوالے سے ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اولاد کے پاس جب ان کا کوئی باپ فوت ہو جائے، والد صاحب انتقال کر جائے، تو پیچھے اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ قرض ادا نہیں کرتی، اور وہ شش و پنج کے معاملے میں پھنسی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے باپ نے پیسے لیے تھے کہ نہیں لیے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں میت کے حوالے سے حکم یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میت ہوتی ہے وہ اپنے قرض کے اندر قید ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مردہ انسان اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے، پیسے دینے ہوتے ہیں، تو اس کی جو روح ہے وہ معلق رہتی ہے۔ تو قرض کے حوالے سے یاد رکھیں اگر کسی میت کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اوپر قرض تھا، تو جو اس کی جو پراپرٹی ہے، جو چیز ہے، مال دولت جائیداد وغیرہ، تو اس مرحوم کی جائیداد میں سے، دولت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد باقی معاملات ادا کیے جائیں۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی انسان کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گیا، مرحوم ہو گیا،
ابھی تک اس کو غسل نہیں دیا گیا، تو کیا اس حالت میں اس کے پاس تلاوت قرآن مجید کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی انسان کی روح پرواز ہو جائے، ابھی تک اس کو غسل نہیں دیا، تو اس کے پاس آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوا اور عورت حالت مردہ میں، یعنی عورت کی جو ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے، اب ڈاکٹروں نے یہ معلوم کر لیا ہے اس کے پیٹ میں ایک زندہ بچہ موجود ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء نے ارشاد فرمایا، بالخصوص امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت کو مردہ حالت میں پائیں اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو عورت کی جو پیٹ کی بائیں جانب ہے اس کو چیر کے، اس کو پھاڑ کے اس عورت کے پیٹ سے بچے کو نکال لیا جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے، کوئی بھی میت ہو، اس کو سرد خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ ہیں جو ایسی روم میں رکھ دیتے ہیں کہ بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو ابھی اس کو ٹھنڈا کریں یا ایسا نہ ہو کہ پھول جائے۔ تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ میت کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی زندہ کو تکلیف دینا۔ اگر غیر مناسب سے ٹھنڈا کا جیسے عام ماحول میں ہوتی ہے تو مناسب ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بالکل تیز اے سی چلا کے تو پھر میت کو کسی کمرے میں رکھ دیتے ہیں، یہ غیر مناسب سی بات ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدہ ام عائشہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہی میت کی ہڈی توڑنے کے وقت میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تکلیف جو میت کو دی جاتی ہے، چاہے وہ اے سی کے ذریعے ہو، زیادہ ٹھنڈا کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، یہ غیر مناسب، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا میت کو پرانا کپڑا کفن میں دے سکتے ہیں، یا میت کا کفن کیسا ہونا چاہیے، کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی علماء نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میت کو کپڑا کیسا دینا چاہیے؟ علماء کہتے ہیں کہ انسان کوئی مرد جیسے وہ کسی عید کے اوپر سوٹ پہنتا ہے اچھا قسم کا کپڑا، تو فرمایا کہ مرد کے کفن کا بھی یہ حکم ہے کہ جب کسی مرد کو کفن دیا جائے اس کا بھی کوئی اچھا سا کپڑا ہونا چاہیے۔ اس میں مرحوم کی عزت بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ آخرت کی یاد بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے وغیرہ، یہ سارے معاملات۔ تو جو انسان عید کے اوپر اپنا اچھے قسم کا سوٹ پہنتا ہے تو اسی حکم کفن کا بھی ہے، وہی حکم کہ کفن کے لیے بھی اچھا کپڑا ہو۔ اگر بالفرض عورت ہے تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے عورت کوئی اپنا اچھا سوٹ پہن کے اپنے میکے جانا چاہتی ہے اور اس کی اچھی کوشش ہوتی ہے، فل کوشش ہوتی ہے کہ جب میں میکے میں جاؤں تو میرا سوٹ بھی اچھا ہو، یہ سارے معاملات، تو عورت میت اگرچہ عورت ہو یا مرد ہو اس کے لیے کفن کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا اس کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کے جنازے کا حکم یہ ہے کہ جو اور بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا اس بچے کا کوئی جنازہ نہیں ہے، اس کو بس ویسے کپڑے میں لپیٹ جو ہے وہ کسی قبر کھود کے اس کو ادھر ہی دبا دے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ پرانے کپڑے میں کسی کو کفن دینا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ پرانے کپڑے میں کفن دینا، اس کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اماں عائشہ سے روایت فرمایا بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے مجھے اسی کپڑوں میں کفن دے دینا ہے، مطلب پرانے کپڑوں میں نیا کفن کا انتظام نہیں کرنا۔ تو علماء نے فرمایا کہ پرانے کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے، لیکن افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے مرحوم کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ کہ میت کو ہاتھ لگانے سے اگر اس کی کھال اتر جائے تو پھر کیا کریں؟ یاد رکھیں اس کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کی کچھ میڈیسن کی وجہ سے، کچھ دوائیوں کی وجہ سے اس کی یہ حالت بن جاتی ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کی کھال اترنے لگ جاتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس میت کی کھال اتر جائے ہاتھ لگانے سے، اس کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف پانی بہا دیا جائے، بس اور کچھ نہ کرے، صرف پانی بہا دے، اس کا غسل ویسے ہو جائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ میت کے جو کان، ناک اور منہ کے اندر جو روئی وغیرہ رکھتے ہیں وہ رکھنا کیسا ہے، ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، اگر نہ رکھیں تو پھر بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ نہ رکھنا یہ افضل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اگر نہ رکھیں تو بہتر ہے، افضل ہے، اگر رکھ لیں تو حرج نہیں ہے۔ اور کتابوں میں جو ہے لا بأس کے الفاظ ہیں، لا بأس کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ رکھیں تو یہ افضل ہے۔ اگر ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو کان ہیں وہ مرنے کے بعد بہہ رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح ناک، منہ وغیرہ، پھر روئی رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ ایک اور سوال ہے کہ عورت
اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے جو کئی احباب ہیں وہ شش و پنج کے شکار ہوتے ہیں۔ میں کئی ایسی جگہ پہ حاضر ہوا کہ جہاں پہ لوگ اپنی طرف سے یہ مسئلے چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے، حالانکہ ان لوگوں کو دین کی دال کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اور وہ بیٹھ کے جناب یہ مسئلے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ ایک حضرت صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ فوراً چونکہ نکاح سے نکل جاتی ہے تو لہٰذا وہ اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی، اور بڑی وہ تاکید کے ساتھ یہ بیان کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیں یہ بڑا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا، شوہر اس کا فوت ہو گیا، تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے، البتہ یہ کہ اس کے جو برعکس ہے کہ جو شوہر ہے اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو شوہر ہے اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر البتہ کوئی مسئلہ ہے تو جو عورت ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو عورت کسی حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی، یا کوئی شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے اوپر غسل کرنا لازم تھا، تو اس کو کتنے غسل دیں گے؟ آیا کہ ایک ہی غسل دیں گے کہ اس کو کئی غسل دیں گے؟ اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں فوت ہوا، یا کوئی ایسی عورت جو حیض و نفاس کی حالت میں فوت ہوئی، تو ان تمام کو صرف ایک ہی غسل دیں گے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے صاحب بہار شریعت نے فرمایا کہ ان کو ایک ہی غسل دیں گے، ایک ہی غسل کافی ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کوئی صحبت کرتا ہے، تو اگر وہ کئی مرتبہ بھی صحبت کر لینا تو اس کے اوپر صرف ایک ہی غسل ہے، ایک مرتبہ غسل کر لے تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میت اس حالت میں ہو کہ جو جنابت کی حالت میں ہے یا حیض و نفاس کی حالت میں، اس کے لیے ایک ہی غسل کافی ہے، اس کو بار بار غسل نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کا جنازہ مل جائے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں جو کچھ کافر ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، تو بعض اوقات اگر کوئی کافر فوت ہو جائے تو اس کی میت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے کسی کافروں کے سپرد کر دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارا اپنا ہے، یہ مردہ ہے، اس کو رکھو، ذرا اپنے پاس ہی رکھو۔ اگر بفرض محال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر مر گیا، یہاں پہ رہتا تھا، اس کا آگے پیچھے والا کوئی نہیں اور دور دور تک کوئی کافر بھی نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی کھڈا وغیرہ کھود کے اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو اسی کھڈے میں دفن کر دے۔ البتہ یہ کہ جیسے کوئی مسلمانوں والے معاملات ہیں وہ اسے نہیں کریں گے، چونکہ کافر جو ہے وہ جہنمی ہے، تو جہنمی کے ساتھ یہ سارے مسلمان والے معاملات نہیں کیے جائیں گے، البتہ کوئی کھڈا کھود کے اس کو اسی میں دبا دیا جائے گا۔ ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا اہم سسٹم چل پڑا ہے کہ اگر کوئی بچہ سعودی سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے، UK سے آ رہا ہے، اس کے باپ کی میت رکھی رہتی ہے۔ تو حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا، فرمایا اے علی لا تؤخرها ثلاث، کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ والجنازہ والایم۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جو فرضی نماز ہے، جیسے وقت شروع ہو جائے فرض نماز کا تو کوشش کرو کہ نماز اول وقت میں پڑھ لو، اس لیے کہ نماز فرض ہو چکی ہے اور ممکن ہے انسان بعد میں فوت ہو جائے تو اس کی نماز قضا شمار ہوگی، نماز مطلب اس کا نہیں پڑھنا شمار ہوگی۔ اس لیے نماز کا حکم یہ کہ جیسے وقت شروع ہو انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری یہ چیز کہ والجنازۃ ہو، کہ جنازہ جیسے تیار ہو جائے ویسے جو اس کا میت کے جنازہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ انتظار ہوتا ہے بیٹے کی آمد کا، دوست کی آمد کا، رشتہ داروں کی آمد کا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ والایم، کہ نوجوان اگر لڑکی ہو اور اس کا کف مل جائے، اس کا ہم پلہ کوئی لڑکا مل جائے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ان 3 چیزوں میں ہی بڑے سست نظر آتے ہیں، نماز کے اندر بھی اور جنازے کے اندر بھی اور شادی کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی میت کے آنکھوں میں لینز لگے ہوں، یا کوئی اس کے منہ میں کوئی سونے کا دانت وغیرہ لگا ہو، یا کوئی جسم میں کوئی اور پرزہ فٹ ہو جو قیمتی قسم کا پرزہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ فوت ہو جائے تو کیا وہ چیزیں اس سے جدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر میت کو بغیر تکلیف دیے ہوئے وہ دانت آپ جدا کر سکتے ہیں یا وہ لینز اتار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میت کو تکلیف نہ ہو، تو آپ اتار لیں، استعمال میں آ سکتی ہے لواحقین کی وہ جو ورثاء ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے سامعین کرام یاد رکھیں، یہ چند ایک مسائل تھے جو پوچھے گئے، تو میں نے کہا بھی چلو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ میت کے حوالے سے سوالات تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے
کہ یہ جو مسائل ہیں یہ انسان کو خود بخود معلوم ہونے چاہیے، بطور اس کے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ نماز کے مسائل، میت کے مسائل، جنازے کے مسائل، اسی طریقے سے وراثت کے مسائل، اسی طریقے سے طلاق کے مسائل، یہ ہر مسلمان کو بطور اس کے کہ وہ مسلمان ہیں معلوم ہونے چاہیے۔ لیکن جو کہ ہمارے ہاں لوگ امریکہ کی مثالیں تو دیتے ہیں، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، UK کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہ مسائل سے بالکل ناواقفیت ان کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بتاتا ہے، کسی کو فتویٰ دیتا ہے، تو زمین و آسمان کی ہر چیز اس بندے کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ تو جو بھی سامعین ہیں اور جو بھی لوگ مسلمان ہیں، بغیر علم کے کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، بغیر علم کے کسی کو فتویٰ نہ بتائیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی صورتحال گئی گزری ہے کہ امام صاحب ابھی مصلی پہ ہوتے ہیں اور کوئی نمازی آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ کار صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، تو جو نمازی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ امام صاحب سے پہلے مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس کا حل ایسے ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ ابھی امام صاحب بیچارہ مصلی پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو نمازی ہیں اور بالخصوص جو مسجد کی جو انتظامیہ اور کمیٹی ہوتی ہے، یہ تو تقریباً ہر بندے غوث اعظم بننے کے چکر میں ہوتا ہے، ہر بندے جنید بغدادی بننے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو مسائل ہیں آپ پوچھ لیں علماء سے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کامنٹ کر کے نیچے، فیس بک کے ذریعے آپ سوالات پوچھ لیں، علماء سے آپ کو جواب مل جائیں گے۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کے محلے میں ایک امام صاحب عالم دین ہے، ان سے رابطہ کریں، مسائل کے جواب اچھی طریقے سے پوچھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی سوال کا جواب دینا اور وہ بھی بغیر علم کے، یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دین اسلام کی بھی توہین ہے اور علماء کی بھی توہین ہے، اور اس میں بندہ خود بھی جو ہے مجرم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علماء کی نعمت دی ہے تو آپ پھر کیوں جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے جو ابتدائی احکام ہیں، اور بالخصوص تو بندہ عالم بن جائے تو سونے پہ سہاگا، وگرنہ کم از کم جو ضروری مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔